اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم۔ محترم ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توحید کی بحث چل رہی ہے۔ آج کا درس سبق نمبر یا درس نمبر 7 ہے اور موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی پہچاننے کے راستے۔ گزشتہ دروس میں ہم نے تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے 2 اہم راستے ہیں۔ ایک اندرونی راستہ ہے اور دوسرا راستہ بیرونی راستہ ہے۔ اندرونی راستہ سے مراد خود فطرت، اور جب اپنے وجود کی طرف ہم نگاہ کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی شناخت کا عنصر پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو انسان بخوبی پہچان سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی عالم ذر میں اپنا تعارف کروایا ہے کہ کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں۔ سب نے کہا کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم لوگوں سے یہ اقرار لیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل معاشرے کے مختلف مراحل اور مختلف حالات میں اگر تم مجھ کو بھول جاتے ہو تو اس وقت یہ نہیں کہنا کہ اے اللہ ہم تیری شناخت اور تیری معرفت سے اور تیری ذات سے ہم بے خبر تھے۔ یہ اقرار اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی انسان سے لے لیا ہے۔ دوسرا راستہ بیرونی راستہ ہے۔ بیرونی راستہ سے مراد در واقع اس عالم طبیعت میں وجود انسانی سے باہر نکل کر اس کائنات میں اور خلقت میں جب ہم مختلف چیزوں کی طرف جھانک کر دیکھ رہے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ موجود ہے، ذات باری تعالیٰ موجود ہے، اور اس کے لیے ہم نے انسان کی عقل اور نظام اس کائنات میں جو ہم آہنگی ہے، جو نظم ہے، اور عقل اس ہم آہنگی کو جو مانتی ہے، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ اس عقل اور باہمی ہم آہنگی کے لیے ہم نے کہا کہ جیسا کہ کوئی انسان کوئی ڈرائنگ کرتا ہے، اس میں جب انسان کو وہ خوبصورتی نظر آتی ہے، کوئی تصویر وہ کھینچتا ہے، اس کی جب خوبصورتی نظر آتی ہے تو انسان فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو بنانے والا، اس کو کھینچنے والا کون ہے، بہت ہی ماہر انسان ہے، یا کوئی اچھی مشین ہے، یا کوئی اچھا سا موبائل ہے۔ جب انسان موبائل کو دیکھتا ہے کہ اس میں بہت سارے در واقع اس کی خصوصیات ہیں، اس سے بہت سارے فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں، تو پھر فوراً یہ سوچتا ہے کہ واقعاً اس کا بنانے والا کتنا بڑا مہارت والا ہوگا، جس نے انسان کے لیے اتنی سہولتیں رکھ کر اس موبائل کو بنا لیا ہے، یا اسی طرح کمپیوٹر ہے یا کوئی سینری ہے۔ تو ان چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں اپنی روزمرہ زندگی میں تو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات، اور ایسی ذات کی جو قدیر ہے، جو باقدرت ہے، توانا ہے، عالم ہے، ایسی ذات کی طرف جو ہم متوجہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی خود قرآن مجید میں اپنے کلام میں انسان کو اپنی اس شاہکاریوں کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اتنی ساری چیزیں، اپنی نشانیاں میں نے انسان کے لیے رکھ دی ہیں، لیکن کیوں تم اس چیز کی طرف، اس حقیقت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہو؟ جیسا کہ سورہ فصلت آیت نمبر 53 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید۔ اس آیہ شریفہ میں
اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کو، انسانوں کو سوچنے کی طرف دعوت دیتا ہے کہ تم حق اور حقیقت کی طرف کیوں متوجہ نہیں ہو رہے ہو، کیوں ذات باری تعالیٰ اور اس توحید اور وحدانیت رب ذوالجلال والاکرام کی طرف سفر کیوں نہیں کرتے۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، اور ہم ان قریب اپنی نشانیاں یعنی رب کی جو نشانیاں ہیں وہ آفاق میں ہم دکھائیں گے، آفاق میں، وفی انفسہم، اور خود انسانوں کے ذات میں ہی ہم اپنی نشانیوں کو ہم رکھ دیں گے۔ کس چیز کے لیے؟ اس کا ہدف اور مقصد کیا ہے؟ حتی یتبین لہم انہ الحق، تاکہ ان کو یہ واضح ہو جائے، تاکہ ان کے لیے یہ آشکار ہو جائے کہ یہ ذات بابرکت کیا ہے، حق اور حقیقت پر مبنی ہے۔ اولم یکفی بربک، کیا آپ کے پروردگار کا یہ وصف، یہ خصوصیت، یہ توانائی، یہ شاہکاری کافی نہیں ہے؟ انہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالی ہر چیز پر جو ہے بخوبی آگاہ ہے اور شاہد ہے، دیکھنے والا ہے۔ اس آیہ شریفہ میں در واقع اللہ تعالیٰ کی معرفت کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اے انسان، تو اس کائنات میں، اس عالم میں قدم رکھنے کے بعد اپنے رب کو کیوں بھول گئے ہو؟ اس ذات باری تعالیٰ کو تم کیوں بھول گئے ہو؟ یہاں پر سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، اس میں بہت سارے نکات پوشیدہ ہیں۔ ہم اپنی نشانیاں اس آفاق عالم میں، یہ جو خلقت ہے، یہ جو کائنات ہے، یہ جو دنیا جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، کتنی ساری خوبصورتیاں، اللہ کی نشانیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ یہ در واقع اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ایک کلاس ہے، اور اس کلاس میں شرکت کر کے اس درس سے استفادہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے۔ وَفِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، نہ صرف اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں رکھ دی ہیں، بلکہ خود ذات انسان میں، خود انسان کے وجود میں، اس جسم میں، اس ڈھانچے میں بھی بہت ساری اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ صرف اتنا ضرور ہے کہ انسان ان نشانیوں کی طرف توجہ کرے، تاکہ نشانی کا جو صاحب اور مالک ہے اس کو پہچان سکے، اور معرفت الہی حاصل کرنے کے لیے نہ صرف کائنات میں، کائنات سے لے کر خود وجود انسان تک، جو خود انسان بھی اس کائنات کا ایک حصہ ہے، ایک اکائی ہے، ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اس میں بھی نشانیاں موجود ہیں۔ حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے، حق اور حقیقت ان کے لیے واضح ہو جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم حق کو تلاش کریں، اتنا تلاش کریں کہ وہ حق ہمارے لیے در واقع بیان ہو جائے، آشکار ہو جائے، ہمارے لیے واضح ہو جائے۔ تو خدا شناسی اور معرفت الہی کے لیے در واقع حجت اور دلیل اعتقاد کے ساتھ ہونا چاہیے۔ گزشتہ دروس میں بھی ہم کہہ چکے ہیں کہ حتی یتبین لہم انہ الحق، یعنی انسان کو یہ حق آشکار ہونا چاہیے، نہ ان کی کوئی کہے کہ یہ ہے تو ہم کہیں ہاں ٹھیک ہے یہی ہے، کوئی کہے اللہ ہے تو ہم کہیں ہاں اللہ ہے، کوئی کہے نعوذ باللہ اللہ نہیں ہے تو کہے کہ ٹھیک ہے اللہ نہیں ہے، نہیں۔ حتی یتبین لہم انہ الحق، یعنی انسان کو بیان ہونا چاہیے، یعنی عقیدے کے ساتھ انسان یقین کرے، انسان در واقع دلیل کے مطابق اس نشانی کو دیکھ کر مان لے کہ واقعاً ذات باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ اولم یکفی بربک، یعنی انسان کو در واقع ایک لمحہ فکریہ کی طرف متوجہ کر رہا ہے، یعنی کیا اتنی ساری نشانیوں کے باوجود کیا یہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے؟ اللہ نے تجھے خلق کیا ہے، خلق کرنے کے بعد شاہد بھی ہے، یعنی تیرے ہر عمل پر گواہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، لیکن کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ پھر بھی مزید تم نشانیاں ڈھونڈ رہے ہو تاکہ خدا کی حقانیت تمہارے لیے ثابت ہو جائے۔ یہ آفاق کی طرف۔ اب انفس کی طرف ہم چلتے ہیں آگے۔ انفس سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ انفس سے مراد خود انسان کے اس بدن کے اندر، انسان کے اس وجود اور اس جسم کے اندر
اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں۔ علماء اخلاق بھی کہتے ہیں کہ انسان کا یہ جو بدن ہے اور بدن میں جو مختلف اعضاء ہیں، ان اعضاء میں بعض جنود الہی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے لشکر ہیں، بعض شیطان کے لشکر ہیں۔ یعنی دو حکومتیں ہمارے اس بدن میں چل رہی ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے، ایک شیطان کی حکومت ہے۔ یعنی حکم کرنے والے جو طاقتیں ہیں، وہ دو قسم کی طاقتیں ہمارے وجود کے اندر ہیں، ایک عقل ہے اور ایک نفس ہے۔ نفس ایک حکمران ہے، عقل بھی حکمران ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے جو اعضاء ہیں وہ عقل کے تابع ہیں یا اس نفس کے تابع ہیں۔ اگر یہ اعضاء عقل کے تابع ہوں تو جتنے ہمارے اعضاء اور جوارح ہیں وہ خدا کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کی رضایت کے مطابق یہ حرکت میں آئیں گے۔ مثال کے طور پر دیکھنا، یہ آنکھ ایک عضو ہے، اگر یہ ہماری آنکھ اگر اپنے عقل کی پیروی کرتی ہے تو پھر ہمارا دیکھنا ان چیزوں کی طرف ہوگا کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ یعنی ہم نامحرم کی طرف نہیں دیکھیں گے، ہم ایک ناجائز کام کی طرف ہم نگاہ نہیں کریں گے، ہم ایک ناجائز راستے پر گامزن نہیں ہوں گے، اس کی طرف ہم نہیں چلیں گے۔ ہمارے جو پیر ہیں وہ عقل کے تابع ہوں، عقل کے پیروکار بنیں تو یقینی بات ہے ہمارے پیر اس طرف بڑھیں گے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رضایت ہو، قرآن کی رضایت ہو، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی رضایت ہو۔ اگر ہم نفس کے پیروکار ہوں تو ہمارے اعضاء، ہمارا ہاتھ، ہمارے پیر، ہماری آنکھ، ہمارے کان، یہ سب جو ہے اسی نفس کی پیروی میں در واقع عمل میں مصروف ہوں گے۔ تو بس ایک بدن، احادیث میں بھی موجود ہے کہ بدن میں ایک سلطنت ہے، بدن ایک ملک ہے، بدن در واقع ایک سرزمین ہے، اور اس سرزمین کی وسعت اتنی زیادہ ہے کہ ہر حصے میں ہزاروں دروس ہیں، لاکھوں اس میں در واقع اسرار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے انفس میں بھی، یعنی نفس اور ذات انسان میں بھی اپنی نشانیاں رکھ دی ہیں، لیکن ضروری ہے کہ انسان اپنے نفس کی طرف دیکھے، یعنی حقیقت کی آنکھ سے اپنے نفس کی طرف دیکھے۔ ان میں سے ایک چیز دیکھیں، پورا جو ہمارا جسم ہے وہ در واقع ایک مملکت ہے، ایک ملک ہے، ایک سرزمین ہے، تو اس کا ایک چھوٹا سا حصہ سر ہے۔ بدن کے مقابلے میں سر کتنا چھوٹا ہے، لیکن سر میں بھی بہت ساری چیزیں موجود ہیں، ان میں سے ایک دماغ ہے۔ دماغ اگر دیکھیں تو وہ بہت چھوٹا سا حصہ ہے، لیکن اس دماغ میں اتنی پیچیدگی، اس کی بناوٹ اور اس کی اہمیت ہے کہ انسان اگر صرف دماغ کو سمجھنا چاہے، اس دماغ کو اگر پہچاننا چاہے، تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ کے بارے میں اپنا اعتقاد حاصل کرنے کے لیے کافی ہے کہ وہ اس نتیجے تک پہنچ جائے کہ ہاں اللہ تعالیٰ موجود ہے، یعنی ایک ایسی ذات موجود ہے جس کی قدرت لا تناہی ہے، لا متناہی ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر آیت اللہ مکارم شیرازی اپنے درس میں ایک واقعے کی طرف اشارہ فرماتے تھے کہ ایران کے شہر شیراز میں ایک طالب علم جو خوزستان میں وہ تعلیم حاصل کرنے میں مصروف تھا یا کسی سفر پہ وہ گیا تھا، وہاں پہ ایک حادثے کا شکار ہوا، ایک ایکسیڈنٹ میں جو ہے ایک دماغی چوٹ لگ گئی، یعنی اس کے دماغ پر ایک چوٹ لگ گئی۔ کیا ہوا؟ تو بظاہر اس کا بدن صحیح تھا، یعنی بدن کے جسم کے جو اعضاء تھے وہ سارے ٹھیک تھے، سر بھی ٹھیک ہی تھا، لیکن اس کے دماغ کے ایک حصے پر وہ ایک معمولی سی چوٹ لگ گئی تھی، تو اس کے نتیجے میں وہ اپنا سارا جو سابقہ اور گزشتہ تھا وہ بالکل بھول چکا تھا، یعنی اس کو کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ دماغ کام کر رہا تھا، ہر بات وہ سمجھتا تھا۔ دیکھیں خود اسی دماغ میں بھی بہت سارے علاقے ہیں، بہت سارے جگہیں ہیں، خود اسی دماغ میں بھی
تو اس میں جس طرح ایک مشینری میں الگ سے پرزے ہوتے ہیں، اس دماغ میں بھی الگ سے اس میں ٹھکانے ہیں، اور ہر چیز جو ہے اپنے ٹھکانے میں موجود ہے۔ اگر کہیں پر کسی کو چوٹ لگ جائے، اگر کوئی متاثر ہو، تو اس کا نتیجہ پھر سامنے آ جاتا ہے۔ اس کا جو اثر ہے وہ انسان اپنے اعضاء اور جوارح میں اور اپنے کردار میں وہ مشاہدہ کرتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کو نہیں پہچانتا تھا، یعنی اس کے ماں باپ سامنے آتے تھے، وہ پہچانتا تھا کہ یہ دو افراد ہیں، انسان ہیں، لیکن جب اس سے پوچھا جاتا تھا کہ یہ کون ہے تو وہ ان کو نہیں پہچان سکتا تھا۔ گھر میں اس نے اپنے کمرے کے اور گھر کے دیواروں پر اتنا پینٹ کیا تھا، جب اس نے اپنے اس رنگکاری کے بارے میں جب اس سے پوچھا گیا کہ یہ آپ نے بنایا ہے، کہتے ہیں نہیں مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، مجھے نہیں پتہ، یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ میں نے بنایا ہے یا کسی اور نے۔ یعنی دماغ کے اس معمولی سا حصے پر وہ چوٹ لگنے سے اپنا جو سارا سابقہ تھا وہ بالکل بھول چکا تھا، جبکہ اس کے اعضاء اور اس کے بدن سارے ٹھیک ٹھاک تھے۔ تو ڈاکٹروں کی تحقیق کے بعد اور ریسرچ کے بعد یہ معلوم ہو گیا کہ اس کے مغز کے کچھ حصے پر جو ہے چوٹ لگ گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنا جو حافظہ ہے وہ کھو چکا ہے، اپنا جو حافظہ ہے وہ بھول چکا ہے۔ تو جس طرح اگر کسی گھر کے اس بجلی کے اس در واقع کنیکشن میں اگر کوئی فیوز اڑ جائے تو اس فیوز کا رابطہ گھر اور کمرے کے جس حصے میں در واقع متصل ہے، اس فیوز کے اڑنے سے یقینی بات ہے کہ اس میں بالکل بجلی کا یہ سلسلہ منقطع ہوگا، وہاں پر بالکل تاریکی چھا جائے گی، وہاں پر بجلی کی یہ جو روشنی ہے وہ نہیں پہنچے گی۔ چوٹ جو اس کی دماغ پر لگ گئی تھی، ہو سکتا ہے وہ سوئی کے اس نوک کے برابر ہو، لیکن اس سوئی کے نوک کے اس دائرے میں کتنے زیادہ اس کے معلومات موجود تھے، اور جو بالکل اپنی زندگی میں جو کچھ پہلے گزر گیا ہے وہ کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دماغ کی بناوٹ اور اس کی جو اہمیت ہے وہ کتنی زیادہ ہے، جبکہ ہم روزمرہ زندگی میں اس چیز کی طرف متوجہ ہی نہیں ہیں کہ اللہ نے ہمیں دماغ دیا ہے، اللہ نے ہمیں مغز دیا ہے، اس پر سوچنے کی طرف جو ہے ہم متوجہ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وانفسہم وفی انفسہم، یعنی اپنی ذات اور ان کے نفس کے اندر ہی میں نے نشانیاں رکھ دی ہیں، لیکن ہم ان نشانیوں کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ تو دماغ کا جو اعصابی سلسلہ ہے وہ دو اہم چیزوں کی طرف ہے۔ انسان کی جو دماغ ہے، مغز ہے، ان کا سلسلہ دو چیزوں کی طرف۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ جو ارادی نظام ہے اس پر کنٹرول کرتا ہے دماغ، یعنی انسان کے اختیار میں ہے۔ مثال کے طور پر ہم بولتے ہیں، اپنے اختیار سے بولتے ہیں، ہم سنتے ہیں، اختیار سے ہم سنتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، جب دیکھنا چاہیں تو ہم جا کے دیکھتے ہیں، ہم چلتے ہیں، جب ہم ارادہ کریں ہم چلتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ یہ جو بعض چیزیں عقل یہ جو دماغ ہے، دماغ حکم کرتا ہے کہ یہ کام کرو، اے آنکھ تم یہ کام کر، ہاتھ تو یہ کام کر۔ وہاں سے جو ہی حکم فرمان صادر ہوتا ہے، یہ اعضاء وہ کام کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ تو پس دماغ کا ایک رابطہ کس کے ساتھ ہے؟ اسی ارادی جو ہمارے اعضاء ہیں ان کی طرف ہے، لیکن اس دماغ کا جو دوسرا حصہ ہے وہ غیر ارادی امور کی طرف ہے، غیر ارادی نظام کی طرف۔ مثال کے طور پر ہمارا دل ہے، اگر دماغ کہے کہ دل کام نہ کرے، کیا یہ ممکن ہے؟ اگر دماغ کہے کسی کے گردے فیل ہو جاتے ہیں، اگر دماغ کہے گردے تم کیوں کام نہیں کرتے، تم چل جا اپنا کام کر، تو کیا یہ کریں گے؟ نہیں۔ انسان کے قد کا بڑھنا یا انسان جو قد کا چھوٹا ہوتا ہے، بعض چیزیں جو غیر ارادی ہیں، تو انسان کے مغز کا ایک اور رابطہ انہی غیر ارادی اشیاء کی طرف ہے۔ تو اگر اس دماغ کا یہ تھوڑا سا حصہ اگر مفلوج ہو جائے تو انسان کے جو اعضاء اور جوارح ہیں
انسان کے بدن کا جو نظام ہے وہ بھی ساتھ مفلوج ہوتا ہے. یعنی جہاں تک ان اعضاء کا کانٹیکٹ مغز کے جس حصے کے ساتھ منسلک ہے، مرتبط ہے، وہاں تک جو ہے وہ کام در واقع متاثر ہوگا. اور اس میں صرف انسان ضروری نہیں ہے صرف انسان ہو، بے عنوان جاندار جس کے اندر جان ہو، وہ انسان بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک جانور اور حیوان بھی ہو سکتا ہے. کہتے ہیں کہ اگر انسان کے اس کھوپڑی سے یہ دماغ اگر نکال دیا جائے تو انسان کے فہم اور شعور کا جو خزانہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ باقی نہیں رہے گا. ہو سکتا ہے وہ در واقع زندہ ہے، لیکن اس کے جو آثار ہیں وہ آثار سامنے نہیں آئیں گے. علماء خود عقائد کے بحث میں لکھتے ہیں کہ ایک کبوتر کا وہ مغز اور دماغ نکال دیا، اس کی کھوپڑی سے نکال لیا گیا، وہ اس کے بعد کچھ دن زندہ رہ گیا، لیکن جب اس کے سامنے یہ دانہ ڈالا جاتا تھا تو وہ اس دانے کو نہیں اٹھاتا. کیوں؟ اس لیے زندہ تو تھا لیکن فہم اور شعور در واقع وہ کھو چکا تھا. جب یہ پرواز کرنے لگتا تھا تو اس وقت یہ جب تک کسی چیز سے ٹکرا نہ جائے اس وقت تک یہ پرواز کرتا رہتا تھا. یعنی رکنے کا، کہیں پہ کسی درخت پر کسی چھت پر رکنے کا بالکل وہ شعور اور فہم اس کا ختم ہو گیا تھا. تو پس ایک معمولی سا حصہ اگر متاثر ہوتا ہے تو وہ ایک انسان یا ایک حیوان کا جو متعلقہ عضو ہے وہ در واقع مفلوج ہو جاتا ہے، وہ کام نہیں کر پاتا ہے. تو پس اس پیچیدہ بدن کے نظام میں اللہ تعالیٰ نے کتنی قوت اور توانائی رکھ دی ہے جس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہیں. ایک اور مثال ہے اسی دماغ کا جو حیرت انگیز حصہ ہے وہ حافظہ ہے. حافظہ یعنی جو چیزیں، جس طرح آپ اپنی کمپیوٹر میں اس ہارڈ میں جتنے معلومات، اتنے فولڈر، اتنی کتابیں، مختلف معلومات آپ رکھ دیتے ہیں، اسی طرح انسان کے ذہن میں بھی وہ ایک ہارڈ کی مانند حافظہ ہے جس میں آپ کے پوری عمر کے جو معلومات ہیں وہ سارے اس میں اللہ تعالیٰ نے در واقع رکھ دیا ہے. اگر ہم سے ہمارا یہ حافظہ چھین لیا جاتا ہے، ہمارا حافظہ ختم کر دیا جاتا ہے، یا دماغ پر کوئی چوٹ لگنے کی وجہ سے اگر وہ جو حصہ ہے دماغ کا وہ اگر متاثر ہوتا ہے تو ہم کتنے پریشان ہوں گے، کتنے دن تک ہم زندہ رہ سکیں گے. یہاں پر حافظہ جو دماغ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے وہ پوری زندگی کی جو خصوصیات ہیں، پوری زندگی کے جو کردار ہیں، پوری زندگی کے جو معلومات ہیں اسی کے اندر موجود ہیں. مثال کے طور پر عام طور پر ہم جب ایک شخص کو جانتے ہیں، مثال کے طور پر جب ہم چھوٹے تھے اسی وقت سے ہم اپنے والدین کو جانتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو ہم جانتے ہیں، ان کو پہچانتے ہیں. بچپنے سے اب تک جتنے ہمارے دوست تھے، جتنے رشتہ دار تھے، جتنے ہمارے ہمسایہ تھے، جتنے ہمارے در واقع اس علاقے کے اور اس ملک کے اور اس محلے کے افراد تھے، ہم اپنے اساتذہ کو، دوستوں کو، شاگردوں کو، سب کو ہم جانتے تھے. ان سب کی خصوصیات، ان کا رنگ، اخلاق ان کا کیسا ہے، ان کی شکل کیسی تھی، ان کے لباس کیسے ہیں. اسی لیے اگر 10 سال پہلے آپ نے ایک شخص کو آخری مرتبہ دیکھا ہے تو اس کی جو جسامت ہے وہ آپ کو معلوم ہے، اس کا جو اخلاق ہے وہ آپ کو پتہ ہے. جو ہی یہ شخص آپ کے سامنے آ جائے گا تو بچپنے سے لے کر، یعنی فہم اور شعور کے حامل ہونے سے اب تک اس کے ساتھ آپ کا جو کردار رہا ہے اور اس کا آپ کے ساتھ جو کردار رہا ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا. عقل پھر یہاں سے دماغ حکم کرے گا کہ یہ تمہارا رشتہ دار ہے، یہ تمہارا ماموں ہے، یہ تمہارا چاچا ہے، اس کے ساتھ جو ہے احترام کے ساتھ پیش آؤ. اگر کوئی دشمن ہے تو یا اس کی طرف تم بے توجہی سے کام لو یا اس کے ساتھ لڑو، اس کے ساتھ مقابلہ کرو. یہ کہاں سے حکم صادر ہوتا ہے؟ یہ انسان کے اسی در واقع اس چھوٹے سے حصے سے اتنا کنٹرول ہوتا ہے. انسان کا جو بدن ہے، جسم ہے، وہ ایک ملک کی طرح ہے،
لیکن اس ملک کا حکمران وہی دماغ اور حافظہ ہے۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پیچیدہ نظام کو، اس پیچیدہ مشین کو انسان کے وجود کے اندر رکھ دیا ہے، اور انسان اتنے سارے اپنی زندگی میں بہت بہت مقامات، عظیم مقامات تک پہنچ گیا ہے۔ لوگ خلا تک پہنچ گئے ہیں، لوگوں نے جہاز بنایا، لوگوں نے ایٹم بنایا، کیا سے کیا بنایا۔ جب انسان ان چیزوں کو بنا لیتا ہے تو فوراً کہتا ہے کہ سبحان اللہ، یہ کیسا انجینئر تھا، یہ کیسا دانشمند تھا، یہ کیسا سائنسدان تھا جس نے اتنے فوائد کے حامل ایک مشینری بنائی۔ اس کی مہارت کا تذکرہ تو انسان کرتا ہے، لیکن جب خالق کی شاہکاری اور کمال کا مرحلہ آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی شاہکاری کی طرف وہ متوجہ ہی نہیں رہتا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ یہ عالم خود بخود وجود میں آیا ہے۔ پھر یہی انسان کہتا ہے کہ یہ انسان خود بخود وجود میں آیا ہے۔ کیا ایک بے شعور انسان ایک شعور رکھنے والی شے کو خلق کر سکتا ہے؟ ایک پتھر در واقع ایک جہاز کو بنا سکتا ہے؟ کیا ایک لوہا خود بخود ایک جہاز کو بنا سکتا ہے؟ اس عالم میں جتنے بے شعور ہیں ان سب کو آپ مد نظر رکھیں۔ کیا بے شعور، مثلا جس کے پاس عقل نہیں ہے، کیا وہ عقل کو در واقع کسی کو عقل دلا سکتا ہے وہ شیء؟ یہ ناممکن ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے اتنی ساری نشانیاں انسان کے وجود کے اندر رکھی ہیں، لیکن پھر بھی وہ کافی نہیں ہے۔ جیسا کہ سورہ ذاریات آیت نمبر 20 اور 21 میں اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، یعنی ہم نے اس زمین پر بھی جو اہل یقین ہیں، جو فہم اور شعور رکھتے ہیں، ان کے لیے ہم نے نشانیاں رکھتی ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور تمہارے خود نفس اور تمہارے جسم اور تمہاری جان کے اندر بھی ہم نے یہ عبرتیں اور یہ آیات اور نشانیاں ہم نے رکھ دی ہیں۔ افلا تبصرون، کیا آپ لوگ اس چیز کی طرف توجہ نہیں رکھتے ہیں، بصیرت نہیں رکھتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں؟ عزیزان گرامی، ان آیات اور اس بحث سے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں ہمارے وجود کے اندر، ہمارے آس پاس میں ہمیں رکھ دی ہیں، اور ہمیں دعوت بھی دی ہے کہ ہم نے اتنی ساری آیات اللہ تعالیٰ کی حقانیت پر رکھ دی ہیں، لیکن تم کیوں توجہ نہیں کرتے ہو؟ اللہ خود ہمیں دعوت دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی درخواست ہے کہ ہمیں بابصیرت بننے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم اپنے انفس اور اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی معرفت پر دلالت کرنے والی جو چیزیں ہیں ان کو ہم اچھی طرح سمجھ لیں، اور انہی نشانیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔